لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے، عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے۔ یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی ہم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین، رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے۔ موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے، ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو ان کو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے۔ دوسری حدیث سنیے، عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمہدی یعنی سلطانی، لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ تین، ایران، افغانستان، پاکستان، یہ تین سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت۔ ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ غالب اکثریت کا۔ ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بہلیہ، خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا۔ یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بات آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ دیکھیے، اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن داؤد ابو داؤد کا روایت کا حوالہ موجود تھا۔ لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی۔ آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم۔ ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں۔ اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے۔ ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا، پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں
جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے۔ یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جد و جہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی۔ نوٹ کر لیجئے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بددل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی۔ پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے، اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے۔ اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے۔ یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں۔ کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور۔ یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے۔ اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے۔ بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں۔ خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر۔ یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے۔ شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے، اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے۔ وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے۔ جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے۔ اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج ناس من المشرق
युअत्तिऊन लिल-महदी यानी सुल्तान ही, मशरिक से फौजें चलेंगी कि जो महदी की हुकूमत कायम करेंगी। और यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद, और खुरासान से स्याह परचम चलेंगे कि जिनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा, हत्ता तुनसब बेलिया, यहां तक कि वो जाकर यरूशलेम के अंदर नस्ब हो जाएंगे। हज़रात, में एक मेरी गुफ्तगू का हिस्सा बाकी था लेकिन मैं उसे छोड़ रहा हूं, इसलिए कि ग्लोबलाइजेशन जो इसकी होगी, जो खिलाफत अला मिनहाजिन नबुवा की तजरीद कामिल हजरत मेहदी के हाथों अरब में होगी, उससे पहले उसके लिए मेहनत, कोशिश, जिद्दोजहद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो चुकी होगी जो उसे सपोर्ट करेगी और वहां जाकर हुकूमत कायम करेगी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का जो मरहला उसका है वो हजरत मेहदी के हाथों नहीं है, वो हजरत ईसा इब्न मरियम उनके नुजूल के बाद है, जिनके नुजूल के बाद दज्जाल का खात्मा होगा और यहूदियों का इस्तीसाल होगा। मुसलमानों पर भी बड़ी तकालीफ अरबों पर आएंगी, शदाइद आएंगे, लेकिन ये वो मैं हिस्सा मुलतवी रखता हूं किसी दूसरी महफिल हो, किसी दूसरी मजलिस और नशिस्त पर। अब मैं आपको जरा इस जो इंसानों में से इंसान दुश्मनी का जिनका सबसे बड़ा रोल है, मैं इनकी 2000 साल तारीख का आपके सामने नक्शा रखना चाहता हूं। उन 1400 साल का तो मैंने सिर्फ 4 आपको पॉइंट्स बताए। मूसा से ईसा तक 1400 बरस अलैहिस्सलाम, 2 मरतबा उरूज, 2 मरतबा ज़वाल, अशीरियों के हाथों पिटवाई, बाबलियों के हाथों पटाना, ग्रीक्स के हाथों मरम्मत, रोमन्स के हाथों। ये जो 2000 साल है, क्योंकि अब तो जाहिर बात है 21वीं सदी शुरू हो गई, 20 सदियां हजरत मसीह को पूरी हो गई। पहली बात नोट कीजिए, हजरत मसीह की पैदाइश है सन 1 कबल मसीह। ये नुक्ता आपने कभी सुना है या नहीं? जब मिलेनियम का सिलसिला शुरू हुआ था पिछले साल, तो मैंने बयान कर दिया था कि एक अजीब हिसाब के अंदर इन्होंने गलती की हुई है। हजरत मसीह की पैदाइश हुई 25 दिसंबर को, सन इन्होंने शुरू कर दिया, तो उसके बाद जनवरी आई तो पहला साल शुरू हो गया। अगर जनवरी से पहला साल शुरू हुआ तो ये 6 दिन जो है तो उसके पिछले साल में थे। लिहाजा कहा जाएगा कि जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न 1 ईयर बिफोर क्राइस्ट बीसी। तो 1 कबल मसीह में हजरत मसीह की पैदाइश हुई। ये आखिरी इस्राइली नबी और रसूल। यहूदी उलमा की मुखालफत, दुश्मनी, सूली पर चढ़वा देना मैं बयान कर चुका हूं। सन 33 ईस्वी में जबकि हजरत मसीह की उम्र 33 बरस थी, अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठाई, लेकिन यहूदियों ने अपने ख्याल के मुताबिक उन्हें सूली पर चढ़वा दिया, उनकी मौत वाक़। अगरचे उसके बाद ये इख्तिलाफ है इनमें, यहूदी कहते हैं वो सूली पर चढ़ गया, खत्म हुआ, मर गया। ईसाई कहते हैं नहीं, इंतकाल हुआ है मसीह का सलीब पर, लेकिन फिर वो दोबारा जिंदा हो गए हैं। उनकी लाश एक गार में रख दी गई थी, वहां रिजरेक्शन हो गया, उनका पास बादल मौत वही हो गया और फिर उन्हें अल्लाह ने जिंदा आसमान पर उठा दिया। तो हमारे और ईसाइयों के दरमियान नोट कर लीजिए, ये चीज मुश्तरक है कि हजरत मसीह आसमान पर जिंदा उठाए गए। फर्क क्या है? वो समझते हैं कि सूली दिए गए, सूली पर मरे, फिर जिंदा हुए, फिर गए। हम समझते हैं कि नहीं, वमा सलबू हो वमा कतलू हो, उन्होंने ना सलीब दे सके उन्हें और ना उन्हें कत्ल कर सके, बल रफाउल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उठा लिया। फिर हमारा और ये इसका ईसाइयों का एक और इत्तेफाक है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, हजरत मसीह दोबारा आएंगे। ये ईसाइयों का भी अकीदा है और हमारा भी। बहरहाल, तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि उस वक्त ये अजाब इस्तिसाल, अजाब अकबर के मुस्तहिक हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ने इनकी मुद्दत दराज की। लेकिन इन पर दुनियावी अजाब का एक कोड़ा जो है अल्लाह ताला की तरफ से उसी वक्त बरसा। दुनियावी अजाब दुनिया में रहते हुए खत्म नहीं किया गया। 37 बरस बाद, हजरत मसीह के रफ़े समावी के 37 बरस बाद, सन 70 में यहूदियों ने बगावत की रूमियों के खिलाफ। रूमी टाइटस जनरल था एक, उसने फिर जो हमला किया है, 1,33,000 यहूदी एक दिन में कत्ल किया यरूशलेम में, और हैकल सुलेमानी गिरा दिया। वो हैकल पहले भी गिरा था, पहले 1400 साल के दौरान में भी नबूकदनेस्सर ने गिराया था, लेकिन फिर उसके 150 साल बाद इन्होंने दोबारा बना लिया था, इसलिए वो उसे सेकंड टेंपल कहते हैं। पहला टेंपल जो हजरत सुलेमान ने बनाया था, नबूकदनेस्सर ने गिरा दिया 587 कबल मसीह में, फिर दोबारा इन्होंने 150 साल के बाद बना लिया। वो उस तारीख का हिस्सा है, मैंने जिसके बारे में आपको तफसील नहीं बताई। इसमें यह हुआ सन 70 में वो गिरा दिया गया, वो आज तक गिरा पड़ा हुआ है। नंबर 2, ये कह दिया गया कि यहूदियों इस अर्ज़े फिलिस्तीन से निकल जाओ, तुम यहां नहीं रह सकते। लिहाजा जिसका जहां सींग समाया चला गया, यूरोप में चले गए, एशिया में आ गए, अरब में आ गए। ये 3 कबीले जो रात भी मैंने अर्ज किया था, बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैजा, ये वहां से आके मदीने में आबाद हो गए। जिसका जहां सींग समाया,
افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں چلے گئے، ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے اس لفظ کو، ڈایاسپورا، ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے، لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا، یہ دور انتشار ہے۔ اس دور انتشار کے چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھیں۔ دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں، لہذا رومی جو ہیں رومنز وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے، یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے۔ یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ۔ سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا، بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن، قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے۔ اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑنی شروع ہوئی۔ اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی بدماش۔ لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن امپائر میں، انہیں ذلیل کیا گیا، شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو۔ یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا لفظ، آقا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پہ نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا، ہے تو مخلوق، وہ بھی ایک حیوان ہے، ایسے ہی ہے یہودی گالی، جھوٹ گالی۔ لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی، اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا۔ اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جبکہ ڈایاسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس۔ سن 70 سے شروع ہو رہا ڈایاسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے، بھاگ جاؤ، یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیے۔ اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جبکہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف۔ قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، انہیں اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو، یہ آپ کے علم میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات جو امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، تم رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ، یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہیں پر، حضور ابھی پہنچے بھی نہیں۔ ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے جسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹس مین شپ کا ماسٹر سٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے۔ یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل۔ بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا، لیکن ہوا کیا، ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے، ان نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش، ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں، بددیانتیاں آتی رہیں گی، اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے، قریش کو دعوت دیتے، آؤ 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 ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن پھر جب وہ آتے تھے تو یہ دبک جاتے تھے، ان میں ہمت نہیں تھی، میدان کے مرد نہیں رہے تھے۔ یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، بس وہ کام یہ کر سکتے تھے، من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے، جنگ میں میدان میں نہیں آ سکتے۔ بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ،
اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی، اللہ اسے بجھا دیتا تھا. لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی کہ نہیں. یہ ساری اس اصل شرارت نہیں تھی. اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے 3 قبیلوں کو سزا دی. غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع نکالے گئے مدینے سے، غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نکال دیے گئے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیا رویہ. دشمن رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین. مشرکین بھی بعد میں ہے، پہلے یہودی. حضور کے بعد کیا ہوا آپ یہ نوٹ کیجئے. یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے. بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں. محاصرہ طول کھینچ رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے. بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا؟ ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا. ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالی. اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے. نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک نقشہ وہی، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی اس کا. عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبد العزیز. اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے. انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے گا. وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل میں امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جا رہا ہے. اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی. انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا، حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل رہے نکیل پکڑ کر، اور تم بیٹھے ہو اوپر براجمان ہو. حضرت عمر فرمایا الدور دورک، نہیں باری تمہاری ہے، بیٹھ. اس حال میں پہنچے. اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں. عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے، دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے یہ، آپ ذرا حلیہ اپنا دوست فرما لیں تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے. آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے نہیں. اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے. اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ میں. خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو. لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا. یہ احسان عظیم حضرت عمر کا. اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی. حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو. لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم وزٹ دی پلیسز، دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں. یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا. پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی. فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف زائرین کی حیثیت سے، وہاں آباد نہیں ہو سکتے. اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت. یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا ڈالا. وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا، معاشرے کا جائزہ لے لیا. ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں، اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو. کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ حق تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے، محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی. پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے
جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا، اجی مصر میں یہ ہو رہا ہے، اجی شام میں یہ ہو رہا ہے، اجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں۔ اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن، کیسے تصدیق کریں؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے، اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراً قبول کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراً تیار۔ بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے، اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، باہمی خانہ جنگی ہوئی، امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے۔ یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو، اور آج تک فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی تھے، انہوں نے بھی اس آگ کو بھڑکایا۔ یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہودی۔ اسلامی معاشرے یا ریاست کا جو پہلا ستون ہے، رکن رکین، وہ تو سورہ حجرات کی پہلی آیت میں آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلا چون و چرا، جہاں حکم خدابندی اور حکم رسول آ جائے رک جانا، کوئی قانون قاعدہ، کوئی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے منافی نہ ہو، لیکن یہ دستوری اور قانونی بنیاد ہے۔ ملی زندگی، حیات ملی میں ایک اور ضرورت بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان میں جذبات بھی ہیں، مختلف افراد کو جوڑنے کے لیے ایک سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، اور وہ جذباتی، کسی شخصیت کے ساتھ جذباتی لگاؤ، کسی قومی ہیرو کے ساتھ محبت، یہ باندھتی ہے ایک دوسرے کو، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش، انہیں امیٹیٹ کرنا، گاندھی کا انداز اختیار کرنا، نہرو کیپ اختیار کر لینا، جناح کیپ اختیار کر لینا، نہرو کٹ واسکٹ پہننا، ماؤ زیتون کا جیکٹ پہننا، سب کیا ہے؟ پھر 50 گز اونچے مجسمے گاندھی کے بنانا، ماؤ زیتون کے بنانا، اسٹالن کے بنانا، کس لیے؟ تاکہ عظیم شخصیت کی چھاپ پڑ جائے لوگوں کے اوپر، ان کے جذبات جو ہیں ان میں ایک شخصیت سے محبت، ایک شخصیت سے عقیدت رچ بس جائے اور یہ انہیں جوڑ دیا۔ یہ ایک ضرورت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ ساری مثالیں بتائیں، کیوں بتائیں؟ یہاں تک کہ اگر کوئی ہیرو نہ ہو تو ہیرو بنانا پڑتا، تاکہ اس ہیرو کی ہیرو ورشپ، تو ورشپ کا لفظ تو بہرحال ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن اس ہیرو سے محبت، اس کے اتباع کا جذبہ، اس کا احترام، اس کا ادب، یہ در حقیقت انسانی ثقافت اور تہذیب کی بنیاد بنتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں وہ شخصیت جو ہے کوئی مصنوعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل آویز شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، اور پھر ساری محبتیں ان کے تابع۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، وہاں تو بہت زبردست دھمکی آئی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو سن رکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن میں کساد کا، مندے کا خوف رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور کوٹھیاں اور محل جو تم نے بنائے ہیں بہت محبوب ہے، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسری شخصیت مسلمانوں کو جذباتی طور پر ایک دوسرے قریب لانے کی۔ جب میرا بھی ایک جذباتی تعلق حضور کے ساتھ ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، تو ہمارا یہ حضور کے ساتھ تعلق ہمیں بھی قریب لائے گا ایک دوسرے، ان کی محبت کے رشتے میں ہم بندھ جائیں گے آپس۔ اور اگر حضور کی شخصیت کے ساتھ کوئی گستاخانہ کا رضامند اختیار کر دیا جائے، ان کی بات کی پرواہ نہ کی جائے،
تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی امت ہے اور 1400 برس گزر چکے ہیں، اس میں جو ایک کلچرل ہوموجینٹی ہے، یکسانی ہے۔ آپ کو انڈونیشیا کا مسلمان ملے گا، وہی انداز اس کا، وہ داڑھی ہے اس کا وہی انداز، لباس ٹھیک ہے تہبند ہو کچھ ہو لیکن وہ گھٹنوں سے اوپر ہوگا، محسوس ہوگا کہ کوئی ہے، کوئی شے ہے ان کے درمیان مشترک۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے بیت اللہ کے گرد تو سب نماز پڑھیں گے اور کسی کی نماز ٹوٹے گی نہیں، کہیں زیادہ فرق یہ ہوگا کوئی رفع یدین زیادہ کر رہا ہے، کوئی آمین بالجہر زور سے کہہ رہا ہے، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ کہ قیام ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اس میں کوئی ترتیب میں فرق نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اس امت کے اندر کلچرل ہوموجینٹی اینڈ کلچرل کنٹینیوٹی پیدا کی ہے، نسل بعد نسل، نسل بعد نسل۔ ہم کسی اور ہیرو کو وہ مقام دینے کو تیار نہیں۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کوشش ہوئی قائد اعظم کو ہیرو بنا دیا جائے، محترمہ فاطمہ جناح کو آئیڈیل بنا دیا جائے، اس کی یہاں تک انتہا ہوئی ہے پاکستان میں۔ میرا طالب علمی کا دور ہے یہ کہ ایک صاحب نے لکھا تھا، آج کی عورت کے لیے فاطمہ بنت محمد نمونہ نہیں ہے، نمونہ فاطمہ جناح ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نسبت خاک رابہ عالم پاک، ان کا اپنا مقام ہے، انہوں نے قائد اعظم کی جیسے خدمت کی ہے، ساتھ دیا ہے ساری عمر، ہم ان کی قدر کریں گے، لیکن ہمارے لیے قابل اقتداء، قابل اتباع وہ فاطمہ بنت محمد ہے، عائشہ زوجہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا اتباع کریں گے۔ ہیرو ہمارے وہ ہیں۔ یہ زائرین حریم مغرب جو مغرب کی تہذیب میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ ہمارے لیے تو در حقیقت ایک معیار ہوگا، محمد سے جو جتنا نزدیک ہمارے دلوں میں اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوگی، محبت ہوگی۔ جو جس درجے میں متبع رسول ہے اسی درجے میں ہمارے دلوں میں اس کے لیے احترام ہوگا، ادب ہوگا، محبت ہوگا۔ اب اس میں جو رکھنے پڑ رہے تھے اصل میں اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھ لیجئے۔ یہ جو سورہ حجرات ہے یہ مصحف میں سورہ فتح کے فوراً بعد ہے۔ سورہ فتح سے در حقیقت عرب میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ شروع ہو گیا تھا۔ سورہ حدیبیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی فتح ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اگلے سال خیبر فتح ہو گیا جو سب سے بڑا گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا حجاز کے شمالی سرے پر۔ اگلے سال مکہ فتح ہو گیا، تو فتوحات کا دور شروع ہو چکا تھا۔ جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا تو ظاہر بات ہے اب بہت سے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، چڑھتے سورج کو تو سبھی پجاری ہوتے تھے۔ اب اسلام کا وہ دور جو تھا غریبی کا، اور اسلام جو ہے وہ کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ دور ختم ہوا، تو وہ چڑھتے سورج کے پجاریوں کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی۔ لیکن ایک تو یہ ان کی دو تین چیزیں بڑی نمایاں تھیں۔ ایک تو وہ آ کر حضور پر احسان کرتے تھے، دیکھیے ہم بغیر لڑے بھڑے اسلام لے آئے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ نمبر دو اکھڑ تھے جو مزاج عرب کا ہے، اکھڑ، ادب اور احترام یہ ان کی لغتی میں نہیں تھی، بہت اکھڑ مزاج، قومن لدہ قرآن مجید نے کہا، جھگڑا نہیں، بڑی اکھڑ تھا۔ لہذا وہ حضور کے اس مقام کو نہیں پہچان پا رہے تھے، بس مان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مان لیا جی بس، اور کیا۔ لہذا ان سے بعض ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی تھی کہ جو احترام رسول کے منافی تھی، اور احترام رسول کے منافی حرکتیں ہوں گی تو ملت اور امت کے پارا پارا ہونے کا اندیشہ۔ سیمنٹ سبسٹنس جو ہے جو جوڑ رہا ہے انہیں، وہ ایک تو قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، یہ قانونی اور دستوری بنیاد ہو گئی، اور ایک ہے اللہ کے رسول سے محبت۔ ویسے تو محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا تو کوئی تصور ہم کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں، کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ جو بھی ذہن میں نقشہ جمائیں گے وہ اللہ تو نہیں ہے، کوئی اور شے ہے جو آپ نے بنا لیا۔ می تراشت فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، نیا سا نیا خدا بنا رہا۔ لیکن ایک محسوس طے کرے محسوس حضور کی شخصیت، دل آور شخصیت، حضور میں رحمت، حضور کی شفقت، یہ تو لوگوں کے سامنے تھی، حضور کا اعلیٰ کردار، حضور کی پاک سیرت، یہ تو حضور کے سامنے تھی۔ لہذا اصل محبت کا مرکز جو ہے وہ ذات نبی بن گئی۔ از خدا، بہت پیارے الفاظ ہیں اقبال کے، اگرچہ ذرا سا اس میں تجاوز ہے،
از خدا محبوب تر گردد نبی، نبی اللہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. حالانکہ جب آپ اصولاً بیان کریں گے تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی اہل ایمان ہے وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. اور جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی اس میں بھی پہلے محبت خدا بندی کا ذکر ہے، پھر محبت رسول کا. کہ اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، لیکن اللہ تک پہنچانے والا تو محمد ہے نا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغامات دینے والا ہمیں وہ تو اللہ کا رسول ہے نا، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم لوگ خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، وہ خوگرے پے کرے محسوس محمد تو ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ کے بارے میں تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے. محمد کا کیا کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کیسا سلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، آپ کیسا کتنی بڑی مثال تھے سپہ سالاروں کے لیے، کتنی بڑی مثال تھے قاضی القضات لوگوں کے لیے، فیصلے کرتے تھے کہ نہیں، قاضی تھے کہ نہیں، کتنے بڑا اسوہ تھے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے لیے، آپ اس ریاست کے ہیڈ تھے. کون سی حیثیت ہے جس میں ہم دیکھیں کہ وہاں پانی کو برتا ہے اور شخصیت جو ہے اتنی عظمت والی یہاں نظر نہیں آ رہی، ہر پہلو سے عظیم ترین شخص. تو اس کی محبت اور اس کا اتباع کا جذبہ، اس کے لیے بھی نوٹ کر لیجئے اللہ تعالیٰ پر بھی پہلے ہمارے لیے لازم ہے اس کی اطاعت اور دوسرے محبت. اللہ کی اطاعت اور محبت جمع کریں تو لفظ بنے گا عبادت، اللہ کی عبادت. رسول کے لیے بھی اطاعت بھی اور محبت بھی، لیکن رسول کے لیے اطاعت اور محبت کو جمع کریں گے اتباع بنے گا، پیروی کرو. یعنی ایک تو ہے حضور نے حکم دیا اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے ورنہ تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا حضور کیا کرتے ہیں، حضور چلتے کیسے ہیں، میں بھی ویسے چلوں. حضور نے اپنے بٹن بند نہیں کیے تھے، میں بھی ساری عمر نہیں کروں گا. حضور فلاں سفر میں اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے تھے، میں بھی ادھر سے ہو کے گزروں گا. اب یہ حضور کا حکم تو نہیں ہے نا، لیکن ایک جذبہ ہے، نقش قدم کی پیروی، اس کا نام اتباع ہے. تو اس میں 3 چیزیں ہوں گی، اور جب وہی صفت بندوں کے لیے یا مخلوق میں سے کسی کے لیے ہوگی تو ان 3 کے برعکس چیزیں. وہ 3 چیزیں کیا؟ اللہ کی ذات بھی اپنی ہے، کسی اور نے نہیں بنائی ہے. اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہے، کسی اور کی عطا کردہ. نمبر 1. جبکہ جملہ مخلوقات میں جو بھی صفات ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، ان کی صفات بھی اللہ کی عطا. نمبر 2، اللہ کی ذات لا متناہی، اسی طرح اس کی صفات بھی لا متناہی، اینڈ لیس، لمٹ لیس، ہر شے کا جاننے والا، ہر شے پر قادر. یہ اب ہمارے پاس ہر کے سوا کو اور لفظ ہے نہیں، لیکن یہ کہ ما سوا کا معاملہ یہ نہیں ہے. تمام صفات، ان کی ذات بھی محدود، صفات بھی محدود. نمبر 3، اللہ کی ذات بھی قدیم، صفات بھی قدیم، ہمیشہ سے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی چیز نہیں تھی بعد میں آ گئی. جیسے ہمارا علم کیا ہے، پہلے تو جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو کوئی علم ہمارے پاس نہیں تھا. یہ سارا اکتسابی علم ہے نا جو ہمیں حاصل ہوا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور ہمیشہ وہ حادث نہیں ہے. جبکہ ما سوا اللہ جو بھی ہو، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ان کی جو بھی صفت ہے وہ حادث ہے، ان کا وجود بھی حادث، ان کی صفات. یہ معاملہ آج کوئی گڑبڑ ہے، اس کا کہاں گیا وہ؟ یہ ڈھیلا ہو گیا کیا مسئلہ ہے؟ تو میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، صفات بھی قدیم، باقی سب کی ذات حادث، صفات بھی حادث. اللہ کی ذات مطلق، لا متناہی، لمٹ لیس، صفات بھی لمٹ لیس. ما سوا کی صفات بھی، ذات بھی لمیٹڈ، مقید، محدود. اسی طریقے سے اللہ کی صفات ذاتی اور ما سوا کی عطائی. مثلا الحی ہے، زندہ، ہم بھی زندہ ہیں لیکن ہماری زندگی مستعار ہے، حیات مستعار کہتے ہیں اسے. اللہ نے دی ہے، ہماری اپنی نہیں ہے. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی کی، یہ تو عطا کردہ ہے، مستعار ہے، حیات مستعار. اللہ کی حیات. پھر ہماری حیات بڑی محدود ہے، اللہ کی لا محدود ہے. ہماری حیات میں ضعف ہے، غذا نہ ملے تو مزمحل ہو گئے، تھک گئے تو مزمحل ہو گئے، نیند آئی اونگ گئے تو غافل ہو گئے. اللہ کی حیات ان تمام ضعفوں سے، تمام احتیاجات سے ماورا مبرہ منزہ اعلیٰ، یہ ہے اللہ کی حیات. ایسے ہے زندہ ہم بھی ہے. زندگی کا لفظ جو ہے
وہ تو گویا کہ مشترک ہے، لیکن الحی زندہ جاوید ہستی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، لا یموت ابدا ابدا، اس کے لیے کہیں فنا نہیں ہے، موت نہیں، ہمیشہ قائم ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والا جو ہے وہ تو اللہ ہی کا چہرہ۔ اس حوالے سے الحی، البتہ قیوم، قائم رکھنے والا، ماں سوا جو بھی کچھ ہے کائنات، یونیورس یا تمام مخلوقات، فرشتے، انسان، انسانوں میں انبیاء، اولیاء، جو بھی ہے، اس سب کا وجود اللہ کے قائم رکھنے سے قائم۔ بلکہ بڑی پیاری بات ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی نے بیان کی ہے، ان کی چھوٹی سی کتاب ہے جو فلسفہ اور علم کلام کے اعتبار سے ہے تو بڑی چھوٹی لیکن بہت قیمتی کتاب ہے، الدین القیم۔ اس میں اللہ کی تخلیق کا ایک تصور انہوں نے دیا ہے کہ جیسے آپ تصور کیجئے، اگر آپ نے تاج محل دیکھا ہوا ہے تو تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے، آ جائے گا۔ یا کسی نے مینار پاکستان دیکھا ہوا ہے لاہور کا، اس کا تصور آ جائے گا۔ لیکن یہ تصور جو ہے آپ کے ذہن کے اندر ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ آپ اس کے اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، اندر بھی ہیں، باہر ہی آپ ہی آپ ہے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ اور نمبر 3، اس کا وجود آپ کی توجہ پر قائم ہے، توجہ ہٹی وجود خلا۔ اسی طرح یہ کائنات جو ہے، اس کا اول و آخر، ظاہر و باطن سب اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور نمبر 2 یہ کہ اس کی توجہ ہے کہ جو اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے، ایک لحظے کے لیے توجہ ہٹے، یہ نفسیہ منسیہ ہو، اس کا وجود ہی نہیں رہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، این از صنعت باری تعالی کہ معدوم را موجود می نمائن، یہ اللہ کی خلاقی اور صنعائی ہے، جو شے اصل میں معدوم ہے اسے موجود کر کے دکھا دیا۔ حقیقت کے اعتبار سے کل کائنات اور کون و مکان معدوم ہے۔ یہ جو تعلق ہے الحی، خود بخود قائم، زندہ جاوید اور باقی سب کو قائم رکھنے والا، بالکل یہی ربط و تعلق ہے احد اور صمد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہو کہ اللہ ایک ہے نہیں، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، اللہ ایک ہے نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ ایک کے بعد تو 2 اور 2 کے بعد 3، وہ تو پھر ایک سلسلہ ہے، وہ تو آغاز گنتی کا ایک ہے، لیکن اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اکیلے کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور ایک کا مفہوم کچھ اور ہے۔ قل هو اللہ احد، ایک کے لیے لفظ واحد ہے اور اللہ کے لیے یہ لفظ بھی ہے الواحد القہار، لیکن یہ کہ یہاں جو لفظ ہے احد، یکتا، یونیک، اکیلا، تنہا، اور صمد باقی سب کے لیے وہی سہارا ہے۔ صمد اصل میں کہتے ہیں کسی چٹان کو، مضبوط چٹان، کہیں جنگ ہو رہی ہو تو اگر آپ کی پشت پر کوئی مضبوط چٹان ہے تو آپ کا جو پچھاڑا ہے وہ گویا کہ محفوظ ہے۔ اس حوالے سے آپ یکسو ہو کر سامنے جو ہے اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا تھا نا حضرت عمر کے، کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے مسجد نبی میں، جمعے کا خطبہ، تو شام کا جو میدان جنگ ہے وہ حضرت عمر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور وہاں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کمانڈر تھے، ان سے غلطی ہو رہی تھی، انہوں نے غلط جگہ پر اپنی جو ہے پوزیشن لی تھی، تو حضرت عمر وہی کہتے ہیں خطبے میں، یا ساریہ تو الی جبل، اے ساریہ کیا غلط کر رہے ہو، اس پہاڑ کی طرف ہو۔ انہوں نے وہ آواز سنی اور اپنی پوزیشن بدلی اور اللہ نے کامیابی دی۔ تو یہ جو چٹان ہوتی ہے یہ در حقیقت سہارا ہے، اور اسی طریقے سے کسی بہت بڑا سردار ہو کسی مجمع کے اندر اور سب کی توجہ اسی کی طرف ہوگی، جو بھی بیٹھا ہے اس محفل کے اندر وہ گویا کہ ان کا قبلہ و کعبہ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اسے بھی سمت کہتے ہیں۔ تو اس معنی میں گویا کہ وہی رشتہ ہے کہ اللہ خود تنہا، اکیلا، یکتا ہے، یونیک پرسن، باقی کل کائنات کے لیے وہ سہارا ہے، اسی کے بل پر قائم۔ الاحد الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی القیوم، یہ در حقیقت اسم اعظم، وہ آپ حدیث پڑھ لیں گے اس کتاب کے میں کہ گمان غالب یہ ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعض شاید اللہ والوں کو دیکھا ہو جن کی زبان پر اکثر و بیشتر ذکر الہی جاری رہتا ہے، تو یہ ذکر خاص طور پر ہوتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی قیوم میں تیری رحمت کی دہائی دیتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو حی و قیوم جو ہے گمان غالب ہے کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ ہماری حیات میں اونگ بھی آ جاتی ہے، غافل لوگ ہیں، نیند بھی آتی ہے، اللہ کو نہ اونگ لاحق ہو سکتی ہے اور نہ نیند۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب یہ تیسری بات، ملکیت تامہ ہر شے کی صرف اس کے لیے. ذرا سمجھ لیجئے توحید کی کرولریز ہیں. جیسے ایک کرولری کیا ہے توحید کی، ہم نے اسے عقیدے کی بات بنا دیا نا، جبکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فلسفیانہ فکر و کوئی نہیں. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. علم کلام کا مسئلہ بن گیا ذات و صفات کا. ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات. امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. لگے رہو بیٹھو. وہ جو اصل شے تھی انقلابی نظریہ کہ توحید کی ایک کرولری کیا ہے، حاکم حقیقی صرف اللہ، الا لہ الملک ان الحکم الا للہ. انسان کے لیے خلافت ہے حاکمیت کی، حاکمیت کی نفی، ٹوٹل نیگیشن، پرسنل بھی کلیکٹیو بھی ماسز کی بھی، سب کسی کی حق. دوسری کرولری ملکیت تامہ صرف اللہ کے لیے. انسان کے پاس امانت ہے جو کچھ ہے، ملکیت نہیں. ای امانت چند روزہ نزد معاش، در حقیقت مالک ہر شے. میرے وجود سے باہر اگر کوئی شے ہے، کوئی چارپائی ہے جس پر میں سو جاتا ہوں، کوئی اور کوئی کوٹڑی ہے، کوئی مکان ہے، کوئی جھونپڑی ہے، کوئی محل ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. میرا اپنا وجود، میرا جسم امانت ہے میرے پاس اللہ. میرا یہ ہاتھ امانت ہے میرے پاس اللہ. میری یہ آنکھیں، میرا یہ دماغ، میری یہ ساری صلاحیت امانت ہے میرے پاس اللہ. یہ ہے وہ تصور. ای امانت چند روزہ نزد ماں. اور وہ میں کون ہوں؟ وہ تو وہ انا ہے، وہ روح ہے، وہ سیلف ہے، جو کہ جس کے حوالے اس وقت یہ جسم کر دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے کماؤ جو کمانا ہے. نیکی کمانی ہے تو نیکی کماؤ، بدی کمانی ہے بدی کماؤ. یہ تو تمہیں اعضاء و جوارح دے دیے گئے، تمہارا اصل وجود تو وہ ہے. لہذا اس کے ذریعے سے تم نیکی یا بدی کما سکتے، اللہ اللہ خیر سکتا. لیکن یہ امانت ہے. ملکیت سمجھو گے مارے گئے. ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں جیسے چاہوں استعمال کروں. امانت کا مطلب کیا ہے؟ مالک کی مرضی کے مطابق. یہی فرق ہے زندگی کا. یہی کفر میں اور اسلام میں فرق تو یہی ہے. اگر آپ نے اپنے وجود کو اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے اللہ کی ملکیت سمجھا اور اپنے پاس امانت، اسی میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. اگر آپ نے اس میں سے کسی شے کو بھی اپنی ملکیت سمجھ لیا، بیڑا غرق ہو جائے گا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے ملکیت اسی کی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اب وہ آ گیا شفاعت کا مسئلہ. پہلے تو یہاں پر نوٹ کیجئے کہ انداز کیا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے وہ جو شفاعت کی جرات کر سکے اس کی جناب میں مگر اس کی اجازت. پہلا انداز جو ہے وہ بڑا پھر چیلنجنگ ہے کون وہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے یہ اختیار حاصل ہے، جو سمجھتا ہو کہ اسے وہ زور حاصل ہے، وہ قوت حاصل ہے کہ اس کی بنا پر اس کی سفارش مانی جائے. کوئی نہیں ہے اس کائنات میں. کتنا بات. من ذا الذی یشفع عندہ. کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کی جناب الا باذنہ. استثناء آ گیا. ہاں اس کی اجازت. اب اس کو نوٹ کر لیجئے کیونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے. اس کی حقیقت کیا؟ دیکھیے پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ 3 دفعہ کی ایبسولوٹ نیگیشن کے بعد، کیٹیگوریکل نیگیشن کے بعد یہاں اس بات آیا ہے. 3 دفعہ وہ میں گنوا چکا ہوں. سورہ بقرہ کا 6واں رکوع، سورہ بقرہ کا 15واں رکوع، پھر اس سے ایک آیت پہلے لا خلۃ ولا شفاعۃ، پھر آیا. اور پھر یہاں بھی انداز جو ہے بڑا پرجلال. من ذا الذی یشفع عندہ الا. استثناء جو ہے اس کو بمقابلہ اس نفی کے اگر تولیں گے تو یہ بہت کمزور ہے اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے مقابلہ. نمبر 2 باذن ہی. اصل میں شفاعت کہتے کسے؟ شفا کہتے دوہری 6 وتر والشفع والوتر. یہ وتر جو ہے 3 نمازیں ہم پڑھتے، 3 رکعت پڑھتے وتر ہے، اور 2 پڑھتے ہیں. یہ شفاع یہ ہے کہ کسی کی درخواست کے ساتھ آپ بھی اپنی درخواست شامل کر کے اسے دوہرا بنا. کوئی شخص معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی. آپ بھی کہیں اے اللہ معاف فرما دے، اللہم اغفر لہ. یہ شفاعت زندگی میں شفاعت ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں، مردوں کے لیے کرتے ہیں، زندوں کے لیے کرتے ہیں. تو شفاعت اس معنی میں کہ دعا کی جائے اے اللہ اس کو معاف فرما. کوئی شخص اپنے لیے رحم مانگ رہا